یہ رات کا حسین منظر تھا۔ چاندنی رات اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی۔ روشن روشن نکھری نکھری رات محبت کرنے والوں پر بہت بھاری گزر رہی تھی۔ یہ حویلی کا منظر تھا، جہاں تمام ملازمائیں ایک جگہ بیٹھی حویلی کے سارے کام ختم کرنے کے بعد بی جان کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ انہیں کل کے بارے میں بتانے والی تھی۔ کل ان کی اکلوتی بیٹی کا نکاح تھا اور اس نکاح کے تمام انتظامات انہیں مکمل کرنے تھے۔ ارے ماہی، میں تو تمہیں کہنا ہی بھول گئی کہ حویلی کا جو سب سے بڑا اسٹور روم ہے نا، وہاں ایک کپڑوں کا بڑا سا تھیلا رکھا ہوا ہے، وہ لے کر آؤ۔ ابھی وہ استری کرنا باقی ہے اور اسے تہ لگا کر سمن کے جہیز میں روانہ کرنا ہے۔ ماہی جو دوپٹے کے حالے میں اپنا خوبصورت چہرہ لیے چاندنی رات کو تک رہی تھی، ایک دم سے بی جان کی آواز پر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ میں تمہیں کہہ رہی ہوں، تم نے میری بات سنی ہے نا؟ وہ 18 سال کی کم عمر ترین ملازمہ تھی جو 3 دن پہلے حویلی پہنچی تھی۔ جی میں جا رہی ہوں۔ اس نے فوراً سے اٹھ کر اپنے خوبصورت سفید پیروں میں چپل ڈالی اور خرامہ خرامہ چلتی ہوئی حویلی کے پچھلے جانب بنے اسٹور روم کے پاس جانے لگی۔ اسٹور روم پہلی منزل پر سیڑھیاں چڑھنے کے بعد پہلے دروازے پر موجود تھا۔ ابھی اس نے سیڑھیوں پر قدم رکھا ہی تھا کہ شدید اندھیرے میں اسے اپنے پیچھے کسی سائے کا احساس ہوا۔ ایک دم سے وہ پلٹی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اپنی دھڑکن کو قابو کرنے میں ناکام رکھی۔ کون ہے؟ اسے شدید خوف کا احساس ہوا، لیکن پھر جب کسی کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو اس نے سر جھٹک کر آگے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ بی جان کا حکم تھا، وہ انہیں ٹال بھی نہیں سکتی تھی۔ بی جان اس حویلی کی مالکن تھی، جو سردار عزیر کی والدہ بھی تھی۔ اس نے جلدی سے زینے طے کی اور اسٹور روم کے اندر جانے لگی کہ اچانک سے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک دم سے اسے ایک اندھیرے کمرے میں دیوار سے لگا دیا۔ وہ چیخنے لگی تھی کہ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کو دبا دیا۔ وہ اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی وہ ہاتھ مردانہ ہاتھ ہے۔ بس انجانے شخص کی گرفت میں مچلنے لگی۔ چھوڑے مجھے، کون ہے آپ؟ اس شخص کا ہاتھ اس کے منہ پر ہنوز رکھا ہوا تھا۔ پھر بھی اس نے بولنے کی کوشش کی۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا نا، یہی تو خرابی ہے۔ گھمگیر مردانہ آواز کی سرگوشی اس کے کان کے پاس ابھری تو اس اندھیرے میں بھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا چین، میرا سکون برباد کر کے مجھ سے کہتی ہیں کہ مجھے چھوڑ دیں۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں جبکہ میرا سکون آپ کے پاس ہی غریبی رہ گیا ہے۔ اس آواز میں اس قدر مدہوشی تھی کہ ایک لمحے کے لیے اس کا دل اسے ایسا لگا جیسے پسلی توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اسے اس انجان شخص کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، گویا وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو بھرے۔ اسی دوران ہوا سے کھڑکی کھلی اور اس کمرے کی کھڑکی میں چاند کی روشنی چھن کر اندر آئی۔ اس روشنی میں اس نے پلکیں اٹھا کر خوفزدہ نظروں سے سامنے کی طرف دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سردار جی، آپ؟ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حویلی کا سردار عزیر تھا، جس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اس کمرے میں کھینچا تھا۔ مجھے جانے دیں پلیز، وہ رونے لگی۔ سردار نے آہستہ آہستہ کر کے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹایا اور اپنی گہری نگاہیں اس کے چہرے پر جما دی۔ اس کی نظر مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ اس نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے ماہی کو کمر سے پکڑ رکھا تھا۔ اپنا ہاتھ ہٹا دیں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، وہ بلک کر کہنے لگی۔ سردار جیسے ایک دم سے ہوش میں آیا۔ اس کی آنکھوں سے سفید موتی جیسے آنسو نکلتے دیکھا تو چند قدم پیچھے ہٹا۔ تم رو مت، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، بلکہ میں نے تمہیں کچھ بھی تو نہیں کہا ہے۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ ہنوز اس کے قریب تھا، البتہ اس کی نزدیکی میں کچھ فاصلہ بڑھا تھا۔ مجھے بھی جان نے بھیجا ہے اسٹور روم سے سامان لینے، آپ مجھے جانے دیں سردار صاحب۔ اس نے فوراً سے اپنی پلکیں جھکائی تو سردار اس کی اس حیا پر جیسے قربان ہونے لگا۔ گہری لمبی پلکیں اس نے جیسی جھکائی تھی تو ایک دم سے اس کا معصوم حسن سردار پر عیا ہوا۔ بہت خوبصورت ہو تم۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر ہوا سے آئے بال ہٹانے چاہے تو وہ یکدم گھبرا کر اور زیادہ دیوار سے لگی۔ سردار کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان بکھر گئی۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں والا اور گھنی مونچھوں والا سردار عزیر جو اونچے لمبے قد کا حامل تھا، اس سے اتنی اہمیت کیوں دے رہا تھا؟ وہ جان ہی نہ سکی۔ تمہاری انہی اداؤں نے تو مجھے قائل کیا ہوا ہے، انہی پہ تو تم مر مٹا ہوں۔ سردار کی آواز پر ایک دم سے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، پریشانی تھی۔ مجھے جانے دیں پلیز، وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی، لیکن اس بار اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر زور سے کہا کہ سردار عزیر کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ اچانک سے غائب ہو گئی۔
उसने आगे बढ़कर उसके दोनों जुड़े हुए हाथ खोल दिए। मेरा मकसद तुम्हें रुलाना नहीं है, बल्कि तुमसे अपने दिल का हाल बयान करना है। तुमने मेरे होश उड़ा दिए और अब वो रुका। अब तुम मेरे इतने करीब हो कि दिल को काबू रखना मुश्किल हो गया है। उसने बेख्तियार अपने सीने पर हाथ रखा तो वो उसे देखेगी। बहुत खूबसूरत हो तुम, और तुम्हारी सी खूबसूरती, तुम्हारे हुस्न, तुम्हारी मासूमियत ने मेरा सुकून छीन लिया है। मुझसे तुमसे बस यही हिसाब लेना था कि मेरा सुकून वापस कर दो। वो एक बार फिर से मुस्कुराकर अपनी गहरी निगाहें उस पर जमाते हुए बोला तो एक लम्हे के लिए माही को ऐसा लगा जैसे अभी इसकी रूह का साथ छूट जाएगी। वह हवेली का इतना बड़ा सरदार होकर एक मुलाजमा से ये सब कुछ कह रहा था। आप मेरी हैसियत अच्छी तरह जानते हैं, न जाने क्यों, लेकिन उसके अंदर काफ़ी हिम्मत आ गई और उसे याद दिलाने लगी कि इन दोनों में क्या रिश्ता है। मैं किसी हैसियत को नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरा दिल पिछले 3 दिनों से मेरे अपने काबू में नहीं रहा है। जब से तुम्हें देखा तब से बस ये एक ही नाम की माला जपता है, हालांकि उससे तो तुम्हारा नाम भी मालूम नहीं। वो अपनी इस बात पर खुद ही हंसा और चंद कदम आगे आया। फिर उसका चेहरा ठोड़ी से उठाकर अपनी जानिब किया। चांद की रोशनी में उसके नाक में पहनी लौंग जिसमें एक हीरा अटका हुआ था इस ज़बरदस्त अंदाज में 7 रोशनियों में मुनक्किस हुआ कि वो इस मंजर को देखता ही रह गया। तेज़ हवा चली और उसके सीने पर फैला दुपट्टा हवा से लहरा कर उसके कदमों में जा गिरा। वो दम साधे इस मंजर को देखे गई और पलटकर अपना रुख दीवार की जानिब कर लिया। उसने अपनी आंखें मींच ली, सरदार के सामने गोया उसकी इज्जत उसके कदमों में जा गिरी। उसे ऐसा लगा कि जैसे इस मंजर को देखकर सरदार उसके हुस्न की रहनाइयों में खोकर उसके मज़ीद करीब हुआ है। उसका सांस सीने में ही अटक गया। माही, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता सरदार से, उसने दिल ही दिल में सोचा। अगले लम्हे उसका सांस जैसे उसकी रूह का साथ छोड़ने लगा। सरदार ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर कंधों से उसे थाम कर उसका रुख अपनी तरफ किया और दूसरे हाथ में पकड़ा दुपट्टा उसके सर पर फैलाकर उड़ा दिया। जिसे दिल में बसाया जाता उसे रुस्वा नहीं किया जाता। उसके चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट उभरी, अभी तक बिखरी हुई थी। वो जो खौफ के मारे आंखें मीच करके आगे क्या होगा ये सोचे हुए थी। डरते डरते आंखें खोलकर सरदार की तरफ देखा। मुझसे दूर खड़ा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। एक लम्हे के लिए उसका सांस बहाल हुआ। उसने फौरन से अपने दुपट्टे को सर से खींच कर सीने पर भी लपेट लिया। मैं जाऊं? वो पूछने लगी। कुर्बान जाऊं तुम्हारी सदा पर। अभी तो सिर्फ तुम पर अपना हाले दिल आश्कार किया है और अब तुम मुझसे इजाज़त भी मांग रही हो। क्या तुम इतनी फरमाबरदार हो? वो चंद कदम आगे आया। अपने दोनों हाथ उसने एक दूसरे में बाहम फंसाए अपनी पीठ पर बांधे हुए थे। कदरे झुककर उसकी तरफ कहा तो उसने अपनी लंबी पलकें उठाई और अगले ही लम्हे तेज तेज दौड़ते हुए इस कमरे से निकल कर स्टोर रूम के अंदर आ गई। उसने फौरन से स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगाई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे अपने इस धड़कने की आवाज़ बाहर तक बुलंद महसूस हो रही थी। अगर कोई देख लेता तो उसे आगे उससे सोचा ही ना गया। सरदार का क्या जाता, वो तो मर्द हैं, उन्हें कोई कुछ ना कहता। इज्जत तो मेरी रुस्वा हो जाती। वह वही दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। माही, माही तुम अंदर हो? बेजान ने तुम्हें यहाँ भेजा है जिसे पूरे 15 मिनट हो गए तुम अभी तक बाहर नहीं आई। क्या तुम्हें कपड़े मिल गए हैं? वो ये दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा है? बिजली सी गई थी और हर तरफ रोशनी फैल गई। उसने फ़ौरन से उठकर दरवाज़ा खोला और माथे पर आए पसीना साफ किया। मैंने ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। मासूमियत से उसने उंगलियां बाहम फंसाए आने वाली मुलाजमा से कहा। ओफो, एक तो तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलता, मुझे यहाँ आए हुए दिन भी कितने हुए हैं। उसने मुलाजमा के चेहरे पर छाई बेजारी को देखते हुए से याद दिलाया। और हाँ, मैं भूल भी गई, शायद बीबी जान भी भूल गई कि तुम यहाँ नहीं आई हो, इसलिए तुम्हें भेज दिया। चलो कोई नहीं, मुझे मिल गया, ये सामने ही तो रखा था, तुम्हें नज़र नहीं आया क्या? वो अब नरमी से बात कर रही थी। वह फ़ौरन से मुलाजमा के पीछे निकली और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी। उसने किसी एहसास के तहत जैसे ही मुड़कर देखा तो सरदार उज़ैर उसे वहीं सीढ़ियों पर पड़ा अपने सीने पर हाथ बांध कर मुस्कुरा कर देख रहा था। उसने फ़ौरन से अपना रुख फेर लिया और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गुम हो गई। आज का दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा हैरान कुन था। सरदार उज़ैर की नज़रों में वो आ गई थी। अब इस हवेली में उसका एक एक दिन बहुत मुश्किल होने वाला था। अलार्म की आवाज़ पर सरदार उज़ैर की आंख खुली तो वो फ़ौरन से वाशरूम में घुसा और टी शर्ट पर ट्राउज़र पहनकर जोगर पहने लेस बांध कर वो सीधा हुआ और उछल कूद के अपने मसल्स को ईजी करने लगा। आज उसे देर हो गई थी, वरना वो सुबह सवेरे उठकर जॉगिंग पर सबसे पहले जाया करता था। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ वो किसी से टकरा गया।
اس سے پہلے کہ اس کے آگے کھڑا وجود وہ دھان پان سا تھا گرتا، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اور جیسے اس پر جھکا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اب اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کو دھیان سے چلنا چاہیے تھا۔ وہ ہنوز اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ یہ صبح سویرے کا وقت تھا، شاید یہی کوئی 8 بج رہے تھے۔ کل رات تمام لوگ کاموں میں مصروف تھے، اس لیے شاید آج کوئی بھی اتنی جلدی نہیں اٹھاتا تھا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر زور زور سے سانس لینے لگی۔ وہ اس کی سانسوں کے زیرو بم کو محسوس کر رہا تھا۔ اب آپ مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ شاید یہی چاہتی ہیں کہ میں آپ کو اپنی باہوں میں بھر کر ہی رکھوں، خود کے بالکل قریب کر کے اسی طرح آپ کا دیوانہ بنا رہوں۔ وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا تو اس نے فوراً سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ وہ سیڑھیوں کا سہارا لیتی ہوئی اس سے بے اختیار الگ ہوئی۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اسے اپنا دوپٹہ سنبھالا جو کل کی طرح آج بھی اس کے قدموں میں گرنے کے لیے بےتاب نظر آ رہا تھا۔ تو میری خوش فہمی کیا ہے، ذرا یہ بھی بتا دیں مجھے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے اس کا راستہ مکمل طور پر روکے ہوئے تھا۔ ہم ملازم ہیں، ہمیں ملازم میں رہنے دیں، ہمیں وہ خواب نہ دکھائیں جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ اس نے انتہائی دھیمی آواز میں سردار عزیر کی آنکھوں میں پہلی بار جھانک کر بے خوفی سے کہا تو وہ اس کے اس ادا پر بھی اپنی جان دینے لگا۔ سردار عزیر نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھا۔ یہاں بس گئی ہو تم؟ جب سے تمہیں دیکھا دن رات تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ 35 سالہ سردار عزیر کسی کی محبت میں یوں بھی گرفتار ہو سکتا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر بلش کر کے اور فوراً سے اپنی پلکیں جھکا کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہہ کر وہ رخ پھیر کر نیچے اترنے لگی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ ویسے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ آج آپ کی بہن کے نکاح ہے نا، بس وہی حویلی میں باہر لان میں رکھے پھولوں کی صفائی میں لگی ہوئی ہوں۔ ماہی نے بے خوف ہو کر اسے جواب دیا۔ اس لڑکی کو دیکھے گیا جو کل تک بے حد خوفزدہ تھی، اور آج شاید اس کے لفظوں نے اسے ہمت اور حوصلہ دیا تھا، جو وہ بغیر ڈرے اس سے بات کر رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کے راستے میں آیا اس کا راستہ روک کر اس سے پوچھنے لگا۔ وہ نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ایک دن میں ایسی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ سردار عزیر سے تو یہاں سب ڈرتے ہیں، تم بھی ڈرتی تھی، پھر اچانک یہ بے خوفی کیسے؟ اس کے سوال پر ماہی کے ماتھے پر پسینے پھوٹ پڑے۔ ساری رات میری آنکھوں میں ہی کٹی ہے، اس خوف سے کہ اب ہر لمحہ آپ کے سامنے خود کو بے خوف ظاہر کرنا ہے، اور آپ کے سوال نے لمحوں میں مجھے دوبارہ سے خوف کی دہلیز پر لا کھڑا کیا ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اپنی نظریں بار بار جھکا کر اپنی انگلیاں مروڑ کر اسے آہستہ آہستہ جواب دینے لگی۔ اس کے جواب پر بے ساختہ اس کا کہکا بلند ہوا تھا۔ اسی دوران وہ بھاگ کر حویلی کے لان میں آ گئی اور پودوں کو پانی دینے لگی۔ وہاں پائپ سے پانی جاری تھا جو پودوں کو صاف کر رہا تھا۔ وہ ٹک باندھے سینے پر بازو لپیٹے اسے دیکھتا رہا۔ یہ منظر پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ گلاب کا پھول دوسرے گلابوں کو پانی دے رہا ہے۔ اس کے تبصرے پر اس کے ہاتھ لرزے، وہ سے قدرے دور ہوئے۔ عزیر بیٹا، کیا ہوا ہے؟ آج یہاں ہی کھڑے ہو؟ صبح کے 9 بجے اور تم جوگنگ کے لیے نہیں گئے؟ کہیں سورج غلط سائڈ سے تو نہیں نکل آیا؟ آج بھی جان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس پہنچی تو وہ ایک دم سے پزل ہوا۔ اور یہ اتنے خوش کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ کیا لاٹری نکل آئی ہے؟ ان کی بات سن کر وہ ہنسا نہیں، لیکن یوں ہی سمجھے کہ لاٹری نکل آئی ہے۔ پر ابھی آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ وہ کیا ہے، بہت جلد آپ کو بتا دوں گا، پر ابھی کافی وقت ہے۔ پہلے اس لاٹری کو تو پتہ چلے کہ وہ میرے نام نکلی ہے۔ وہ بہکی باتیں کرنے لگا۔ بے جان کو تو اس کی ذہنی صحت متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ورنہ صبح کبھی تمہیں اتنا مسکراتے بھی نہیں دیکھا۔ تمہارے چہرے پر 12 بج رہے ہوتے ہیں۔ حویلی کا ہر شخص تم سے دور بھاگتا ہے کہ صبح صبح سردار عزیر کے منہ نہیں لگنا، ورنہ اگلے 15 دنوں تک ہمیں کوستے ہی رہیں گے۔ اور آج یہ تبدیلی کیسے؟ اچانک سے؟ ان کی نظر وہاں کھڑی ماہی پر پڑی، جب چپ چاپ ان کی باتیں سنتے ہوئے اپنے دوپٹے کو بار بار ٹھیک کرتے ہوئے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں آپ کا بیٹا ہمیشہ خڑوس ہی رہے؟ اب اگر وہ ہنس بول رہا ہے، صبح صبح موڈ بھی بہتر ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی اور اس کی نگاہیں ماہی پر جمی ہوئی تھی، لیکن وہ بات اپنی بی جان سے کر رہا تھا۔ ماہی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بی جان نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا تو فوراً سے اس سے پوچھا۔ سمینہ باجی نے مجھے کہا تھا کہ لان میں تمام پودوں کو پانی دے دینا، بہت زیادہ مٹی ہو رہی ہے، کل رات کو جو طوفان آیا تھا نا، اس وجہ سے۔ وہ پائی پہ ایک طرف رکھ کر ادب سے سر جھکائے کہنے لگی۔ تم اندر جاؤ۔ بے جان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ انہیں کوئی بات بری لگی ہے۔ وہ فوراً سے اندر کی طرف چلی گئی۔ تمہیں پتہ ہے سردار، تمہیں یہاں کسی جوان ملازمہ کے پاس کھڑا دیکھ کر اس حویلی کے لوگ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں۔
چچی کو تم جانتے ہو نا بات کا بتنگڑ بنا دیں گی، تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے۔ وہ جو ماہی کو گھر کے اندر تک جاتا دیکھتا رہا، بی جان کی بات پر مڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے بی جان، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا جوگنگ کرتے ہوئے سڑک پر نکل گیا۔ آپ نہیں جانتے کہ میں اس لڑکی کی محبت میں پور مبتلا ہوا ہوں۔ میں اسے کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں بہت جلد آپ کو اس کے لیے راضی کر لوں گا۔ ابھی تو محبت شروع ہوئی ہے۔ میں اس محبت کے سمندر میں ڈوبنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اسے اپنی زندگی میں اپناؤں گا۔ بس صحیح وقت کا انتظار ہے مجھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے خود کلامی کی۔ وہ واقعی میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ سردار عزیر جو پوری حویلی میں مغرور مشہور تھا، اس کے دل میں محبت نے ایسا اثر کیا کہ وہ سر سے لے کر پیر تک بدل گیا۔ لیکن کیا سچ میں اس کی محبت اسے مل جائے گی؟ کیا اس کی منزل اسے حاصل ہوگی، یا پھر وہ خالی دامن رہ جائے گا جیسے کچھ بھی معلوم نہ تھا؟ خان بابا ذرا بات سننا۔ وہ جوگنگ سے واپس آئے تو خان بابا اسے حویلی کے گیٹ پر دکھائی دیے۔ وہ اس حویلی کے سب سے پرانے ملازم تھے۔ ہاں سردار جی کہیے۔ وہ ادب سے آہستہ آہستہ کر کے ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھنے لگے، یہ ہماری حویلی میں تھوڑی دیر پہلے جو پودوں کو پانی دے رہی تھی ملازمہ، یہ کون ہے؟ یہ نئی لگ رہی ہے، اس کا چہرہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، کہیں آپ انہیں جانتے ہیں؟ وہ ٹہر ٹہر کر سوچتے ہوئے ان سے پوچھنے لگا کہ مبادہ انہیں شک نہ ہو جائے۔ ارے وہ ماہی بیٹیا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ ماہی بیٹیا اصل نام اس کا ماہ نور ہے۔ وہ میری ایک رشتہ دار کی بیٹی، انہوں نے ہی اسے میرے ساتھ یہاں بھجوایا۔ میں نے بی جان سے اس کے گھر کے حالات بتائے تو وہ فوراً سے اس کو رکھنے کے لیے راضی ہوگی۔ اچھا ویسے کہاں رہتی ہے وہ؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ آپ کو تو معلوم ہوگا نا، آپ کے ساتھ ہی آئی ہے۔ ہاں بیٹا، کوئی دوسرے شہر میں رہتی ہے۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ اگر کوئی مدد وغیرہ کرنی ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں اس کے والد صاحب تک رقم پہنچا دوں گا۔ وہ سردار عزیر سے کہنے لگا تو سردار عزیر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے مدد کرنی ہوگی تو میں اسے ہی دے دوں گا۔ میں بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا، سوچ رہا تھا حویلی میں ویسے ہی اتنے ملازم ہیں۔ خیر ہے، بس اتنا ہی پوچھنا تھا۔ آخر سردار عزیر کو بھی تو حق ہے نا کہ حویلی کے ملازموں کا حساب رکھے۔ آخری بات اس نے مذاق میں کہی اور خان بابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ پہلے کبھی اس نے ملازموں کے بارے میں کوئی حساب کتاب نہیں پوچھا تھا، لیکن اب خاص طور پر اس کے بارے میں پوچھنا اور پھر اس کا مزاج اتنا خوشگوار، یہ دو الگ الگ اور متضاد باتیں تھیں۔ خان بابا نے بخوبی اس بات کو نوٹ کیا، لیکن خاموش رہ گیا کہ سردار عزیر کے مزاج کی کوئی خبر نہ تھی۔ کبھی وہ اچھا ہوتا تو کبھی بہت اچھا بن جاتا، اور پھر اگر برا بنتا تو پھر اس سے برا کوئی بھی نہ ہوتا۔ پورے دن میں وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آئی، اور وہ ویسے بھی شادی کے ہنگاموں میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن وہ ڈیرے پر چلا آیا، جہاں اس کا دوست شہباز بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ارے کیسے آنا ہوا تمہارا؟ پچھلے 2 دنوں سے تمہیں بلا رہا ہوں، تم جواب ہی نہیں دیتے ہو۔ کتنی بار پیغام پہنچایا کہ شگفتہ کے کوٹھے پر چلتے ہیں۔ 2 دن سے بڑی جاندار محفل لگی ہوئی ہے، لیکن مجھے حیرانی ہوئی کہ تم نہ آئے۔ تم تو کبھی کوئی محفل نہیں چھوڑتے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگتے ہوئے اسے پوچھنے لگا تو سردار عزیر مسکرا بھی نہ سکا، بس اداسی سے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے میرے ویر؟ تیری یہ حالت تو کسی اور ہی دنیا میں مجھے لے جا رہی ہے، کوئی اور ہی داستان سنا رہی ہے۔ ہوا کیا ہے، کچھ بتائے گا؟ اسی طرح گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھا رہے گا؟ اس نے سگریٹ اس کی جانی بڑھائی تو سردار عزیر نے اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف دھکیلا۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ سگریٹ نوشی چھوڑ رہا ہے؟ پھر تو ضرور کچھ ایسا ہوا ہے جو مجھے خبر نہیں ہے، بتا نا کیا ہوا ہے؟ اس کا کندھا ہلا کر پوچھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ سردار عزیر اسے کوئی جواب دیتا، ایک دم سے جیسے اسے کوئی بات یاد ہے، شہباز نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اچھا سن، ایک بری خبر ہے۔ اس کی بات سن کر سردار عزیر نے اس کے سامنے دیکھا۔ کیا وہ بس اتنا ہی پوچھ پایا؟ تجھے یاد ہے نا یونیورسٹی کا 6 مہینے پہلے جب آخری دن تھا تو نے کیا گل کھلایا تھا؟ اسے کچھ یاد دلانے لگا۔ جیسے یاد آتی سردار عزیر کے لب آپس میں پیوست ہو گئے اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں تو اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یار وہ مر گئی ہے۔ سردار عزیر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ ایک دم سے اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، کل عمیر سے ملاقات ہوئی تھی، اس کا پڑوسی تھا نا، اس نے مجھے بتایا، مجھے بہت افسوس ہوا، اور یہ کوئی 4 مہینے پہلے کی بات ہے، یعنی یونیورسٹی کے ٹھیک 2 مہینے بعد وہ مر چکی تھی۔ اس کی زندگی اتنی لکھی ہوگی۔ ایک دم سے اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور فوراً سے شہباز سے کہہ کر سر جھٹکا۔ اچھا، اور اس کی مختصر زندگی بننے کی وجہ کون تھا؟ میں یاد دلاؤں یا تم بھول گئے ہو؟ وہ اسے لتاڑنے لگا۔ اچھا بس چھوڑو نا، کیا فرق پڑتا ہے، ہو گیا سو ہو گیا۔
اب میں واپس ماضی میں جا کر سب کچھ ٹھیک تو نہیں کر سکتا۔ وہ شدید بدمزہ ہوا۔ اچھا ویسے تمہارے چہرے پر بھی دو رنگ کے موسم کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ایک طرف شدید خوشی اور دوسری طرف شدید بیزاری۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہیں محبت کا چکر تو نہیں ہے کہ محبوب کو دیکھو تو خوشی اور نہ دیکھو تو بیزاری؟ سچ سچ بتا، کیا بات ہے؟ اپنے جگری یار سے بھی چھپائے گا کیا؟ شہباز نے اس کی آنکھوں سے پہچان لیا تھا۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ بدل چکا ہے۔ دیکھ تو مجھے سچ بتا، نہ کوٹھے پر چلا ہے نہ کوئی اور چیز میں دلچسپی لے رہا۔ سگریٹ کو بھی دھتکار دیا۔ یہ ساری نشانیاں تو محبت کی نشانیاں ہیں۔ کہیں تو سچ مچ تو کسی کی محبت میں مبتلا نہیں ہو گیا؟ اس کا کندھا جھنجھوڑ کر اس سے پوچھنے لگا۔ عزیر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یعنی میرا اندازہ درست ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہے۔ تیرا بھائی اپنا دل ہار گیا اور حسن کی ملکہ کو دے بیٹھا ہے۔ وہ تھوڑا جھجک رہی ہے، تھوڑا خوف کھا رہی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ جلد میری محبت اس کے دل میں بس جائے گی اور وہ میری ہو جائے گی۔ سردار عزیر محبتوں کے کھیل کھیل کر اب خود اس محبت کے جال میں پھنس گیا ہے اور اس بری طرح سے شکار ہوا کہ کہیں سے نکلنے کا راستہ ہی دکھائی نہیں دے رہا، سوائے اس کے کہ اس محبت کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لیں۔ واہ یار، میرا ویر تو پور محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ویسے بھابھی ہے کون یہ تو بتاؤ ذرا۔ سردار عزیر نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے شہباز کو دیکھا۔ ماہی نام ہے اس کا، ملازمہ ہے حویلی میں۔ یہ سن کر شہباز ایک دم سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ہوش میں تو ہے؟ اتنا بڑا سردار ہو کر، آدھے گاؤں کا مالک ہو کر تو ایک ملازمہ سے شادی کرے گا؟ تیرا دماغ تو ٹھکانے ہے، بے جان کبھی نہیں مانے گی۔ اس کی بات سن کر سردار عزیر اٹھا اور آگے بڑھ کر اپنے فولادی ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ یہ سب کچھ میرا کام ہے، تیرا کام صرف مجھے مبارکباد دینا ہے کہ بالآخر میرا دل بھی کسی سے محبت کے لیے آمادہ ہو گیا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے اور رخ پھیر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا جانے لگا۔ جب شہباز نے اسے آواز دے کر بلایا، وہ رکا لیکن پلٹا نہیں۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھنے لگا۔ اور اس کا کیا جو مر گئی؟ سوال اٹھایا تھا جو سیدھا اس کے دل میں جا کر لگا۔ اس کا وجود کانپنے لگا، لیکن اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر اپنے وجود کی اس کپکپاہٹ پر قابو پا لیا اور کچھ بھی جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب تھا بھی نہیں۔ ماضی ماضی ہی رہے گا، میرے حال اور مستقبل کا حصہ نہیں بن پائے گا۔ اس نے دل میں سوچا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا شہباز کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ وہ کچن میں کھڑی مہمانوں کے لیے چائے بنا رہی تھی جب اچانک سے سردار عزیر کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کا وجود کانپنے لگا۔ وہ اس وقت کچن میں اکیلی تھی اور حویلی کی پہلی منزل پر تمام لوگ جمع تھے۔ وہ حویلی کے گراؤنڈ فلور پر موجود تھی۔ اس نے ایک دم سے چولہا بند کیا اور اپنا دوپٹہ صحیح سے اوڑھ کر اپنے کانپتے وجود کو سنبھال کر بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف گئی۔ سردار عزیر کو اس نے کچن کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو ایک سکون کا سانس بھرا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں کہاں آ گئی ہوں؟ وہ رونے لگی۔ ماں بابا، آپ لوگوں نے ٹھیک کہا تھا، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے درد سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ ماہر نور نے یہ فیصلہ لیا تو ہے، لیکن یہ کتنا مشکل ہے، یہ میرا دلی جان تھا۔ یہاں آنا میرے لیے کسی عذاب سے کم ثابت نہیں ہو رہا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے سرونٹ کوارٹر میں کمرے پر مشتمل گھر میں موجود پلنگ پر بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ 2 دن سے وہ سردار عزیر کی نزدیکیاں سہ رہی تھی۔ اس کی محبت میں پاگل تھا۔ اسے یہی تو چاہیے تھا، لیکن کیا تھا جو اسے چبھ رہا تھا؟ اسے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف کیے اور الماری کھول کر ایک ڈائری اٹھائی، پھر اسے سینے سے لگا کر کافی دیر تک آنسوؤں سے روتی رہی۔ اس کی ہتھیلی بھیگ چکی تھی۔ اس نے وہی پلنگ پر بیٹھ کر اس ڈائری کو کھولا۔ آج میری زندگی کا سب سے اہم دن ہے۔ ماہر کو بھی بتایا، وہ بھی خوش ہوگی۔ آج تو میرے دل کی حالت بدلی ہوئی ہے۔ اس نے صفحے پر رقم پر یہ تحریر پڑھی اور پھر صفحہ پلٹ دیا۔ اس نے میری محبت کا جواب محبت سے دیا اور میں آج ایک سرشاری کی کیفیت میں پورا دن گزار رہی ہوں۔ یقین ہی نہیں آتا کہ وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرے گا۔ اس نے ڈائری میں لکھی اس تحریر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور رونے لگی۔ صفحے پلٹتے گئی اور وہ ماضی میں کھوتی گئی۔ کافی صفحے پلٹتے گئے اور وہ ایک تحریر پر آ کر رکے۔ وہ مجھے دھتکار چکا ہے، وہ مجھے جواب تک نہیں دیتا۔ میں یہ غم کس کو بتاؤں؟ میں تو اس کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہوں اور وہ مجھے برباد کر کے جا چکا ہے۔ اب میرے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا ان حالات کا مقابلہ کروں یا موت کو گلے لگا دوں۔ یا ماہر نور کی ہچکیاں بند گئیں اور پھر ڈائری ختم ہوگی۔ صفحات بھی اور شاید زندگی بھی۔ ماہر کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کی زندگی بھی ختم ہوگی۔ ایک بہت بڑا دکھ ان کی زندگی میں آیا۔ وہ سرد رات اسے ابھی بھی یاد تھی۔ ٹھنڈے موسم میں کچن میں برتن دھوتے ہوئے جب وہ اندر کمرے میں آئی تو سامنے موجود شخصیت
चकरा कर गिर रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? वो भाग कर दौड़ती हुई उसके पास आई और उसे थाम लिया। मुझे माफ़ कर देना, अम्मी से भी कहना मुझे माफ़ कर दे, और बाबा से कहना मैं उनसे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। उसके हाथ में एक लिफाफा तो उसे वो थामे हुए थे। माहे ने आगे बढ़कर उसे होश दिलाने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता नीम गनूदगी की कैफियत में जा रही थी। अम्मी, बाबा, वो उसे वहीं छोड़ती हुई दौड़ते हुए अपने वालिदैन के पास पहुंची। बाजी को न जाने क्या हो रहा है। उसके बूढ़े वालिदैन दौड़ते हुए वहाँ आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ ने पत्थराई हुई आंखों से उसके हाथ में मौजूद लिफाफे को देखा और झुक करके लिफाफा उठाया। उसे चाक किया, अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था उसके पैरों तले से ज़मीन निकालने के लिए काफ़ी था। वह फटी फटी निगाहों से ज़मीन पर लेटे बेजान वजूद को देखने लगी जो इस दुनिया से गुजर चुका था। न जाने कितनी अज़ियत उसने सही थी और वो तमाम लोग उसकी अज़ियत से बेखबर थे। वो डायरी सीने से लगाए ज़ारों की तार रो रही थी। उसे इर्द गिर्द का होश ना था। वह माजी से निकलकर दोबारा अपने हाल में पहुंच गई, जहाँ वह इस हवेली में आकर अपने वालिदैन को सपोर्ट करने लगी। सब कुछ बदल चुका था, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, और वो इतनी दूर यहाँ हवेली में मौजूद सरदार उज़ैर की नज़दीकियाँ सह रही थी। उसने फ़ौरन से अपने आंसू साफ किए, क्योंकि उसके कमरे का दरवाज़ा बजा था। अगर वो इसी तरह बार बार अपने कमरे में आकर रोती रही तो उसे इस हवेली से निकाल दिया जाएगा, और वह किसी कीमत पर भी इस हवेली से निकलना नहीं चाहती थी। कौन है? उसने अपनी आवाज़ को नॉर्मल करते हुए पूछा। क्या हो गया माहे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? चाय चूल्हे पर रखी, लेकिन चूल्हा बंद पड़ा हुआ है और तुम खुद भी वहाँ मौजूद नहीं हो। समीना आंटी उसके सर पर पहुंचकर उसे डांटने लगी। माफ़ कीजिएगा, सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए यहाँ आना पड़ा। चूल्हा मैंने ही बंद किया, चाय आधी पक चुकी थी, मैं दोबारा जाकर पका देती हूँ। वो फ़ौरन से भागकर किचन में आई। उसे डर था कि समीना आंटी ने अगर उसकी आंखों में झांक लिया तो फिर उनके ना ख़त्म होने वाले सवालात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और वे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बात सुनो तुम मेरी। समीना आंटी उसके पीछे चले आई तो उसका सांस उसके सीने में अटक गया। जी, वो मुड़कर अदब से अपने सर पर दुपट्टा जुमाए उनसे पूछने लगी। चाय बन जाए तो सबसे पहले सरदार उज़ैर के लिए एक बड़े से मग में डालकर उनके कमरे में पहुंचा देना। उन्होंने ये ऑर्डर दिया था, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आई, वरना चाय तो मैं खुद भी पका सकती थी। उन्होंने उसके सर दर्द के ख्याल से कहा, लेकिन उसे हकीकत भी बता दी। क्या मैं जाकर पहुंचाऊं? मैं पका दूंगी, लेकिन आप प्लीज़ किसी और से कह दें। आप जानती है ना मेरा सर दर्द कभी। आंटी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैं यहाँ तुम्हारी तरह मुलाजिम हूँ, इसलिए जो कहा है ना वही करना पड़ेगा। ये सुनते ही उसके होश उड़े और कपकपाते हाथों के साथ उसने चाय मग में भरी। चाय कई बार छलक कर उसके हाथ पर गिरी, लेकिन उसे दर्द का एहसास भी ना हुआ, क्योंकि अब जो कुछ उसे बर्दाश्त करना था वो इन तमाम चीज़ों से बहुत ऊपर था। माहे, तुम बहुत गलतियाँ कर रही हो, अब जल्दी से जाओ। यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जल्दी। सरदार उज़ैर ने पिछले 20 मिनट से कहा हुआ है, और वह ज़्यादा सब्र नहीं करते। गुस्सा आता तो सामने वाले बंदे की नानी उसे याद दिला देते हैं। तुम यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, और ये काम क्यों कर रही हो? तुम्हें पुल सराज से गुजरने का काम थोड़ी दी है। चलो जाओ, जल्दी करो, शाबाश, बाकी मैं देख लूँगी। इतना तो कर ही सकती हो ना, वरना सरदार के अताब का शिकार सिर्फ तुम नहीं होगी, मैं भी होंगी, जिन्हें उन्होंने ये पैगाम दिया था। समीना आंटी ने बुड़बुड़ाते हुए उससे डपटा तो वो एकदम से होश में आई। कप ट्रे में सजाया और ट्रे उठाकर सीढ़ियाँ चढ़कर सरदार उज़ैर के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसका एक एक कदम बहुत भारी हो रहा था, जिस पर एक बहुत भारी बोझ मौजूद था, और उसे भारी बोझ हर हाल में उठाना था। उसने गहरा सांस भरा और अपने हाथ में मौजूद ट्रे को दूसरे हाथ में शिफ्ट करके दरवाज़ा बजाया। 2-3 बार बजाने के बाद भी जब दरवाज़ा ना खुला तो उसने आहिस्ता से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुलता चला गया। माह नूर अंदर आ गई। उसे देखा कमरा खाली और कोई भी नहीं है। फ़ौरन से साइड टेबल पर ट्रे रखी और जैसे जाने के लिए मुड़ी तो किसी के चौड़े शानों से टकराई। वो कोई और नहीं, सरदार उज़ैर था, जो उसके बिल्कुल सामने खड़ा उसके होश उड़ा रहा था। इतनी भी जल्दी क्या है भागने की? वैसे आप जब भी गिरती है ना, संभालने के लिए मैं ही मौजूद होता हूँ। शायद आपको मुझ पर अब भरोसा होने लगा है कि मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ आपको थाम लूँगा, गिरने नहीं दूँगा। मैं लड़खड़ा कर पीछे हुई तो उसने फ़ौरन से उसे अपने हाथों से थामा। वो सीधी होकर उसकी बातों के जादू में खोने लगी। अगले ही लम्हे वो होश में आई और सरदार उज़ैर के बाएं तरफ से निकलकर जैसे ही जाने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी कलाई सरदार उज़ैर के फौलादी हाथों में मुकीद थी। छोड़े, मुझे जाने दे। माहे मिनमिनाई। एक झटके से सरदार उज़ैर ने उसे खींच कर अपने मुकाबिल किया। उसके इतने करीब था कि उसे अपनी गर्दन पर उसकी
गर्म सांसें महसूस होने लगी। तुम मुझे अभी इसी वक्त एक बात का जवाब दो। वो गंभीर लहजे में उसका चेहरा अपने मुकाबिल किए उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा पूछने लगा। माहे की धड़कन धक धक करती उसे सुनाई दे रही थी। सरदार उज़ैर का एक हाथ उसकी कमर पर था और उसने दूसरे हाथ से उसकी कलाई थाम रखी थी। तुम्हारे बगैर मेरा जीना अब दुश्वार होने लगा है। हर पल तुम्हारी तलब होती है। इस तलब को अब मुझे मिटाना है तो मुझे बताओ, मेरे निकाह में आना पसंद करोगी? उसने एक झटके से निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा। यही वो लम्हा था जो उसकी ज़िंदगी में आना ज़रूरी था, और वो लम्हा आ गया था। वो फ़ौरन से पलकें झुका गई। हया की लाली उसके पूरे चेहरे पर बिखर गई। ये कैसे मुमकिन है? आप सरदार और मैं मुलाजमा। कुछ भी मत कहो, बस मुझे हाँ या ना में जवाब दो कि सरदार उज़ैर की बेताबियों को पनाह मिले और उसे सुकून हासिल हो। उसने अपनी उंगली उसके नाजुक पंखड़ी से लबों पर रखी तो वो तड़प उठे। उसकी बेताबियाँ, उसकी नज़दीकियाँ सहना उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। एक लम्हे के लिए माह नूर को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ। बताओ ना, चुप क्यों हो? मुझे क्यों मुश्किल में डाल दी हो? तुम फैसला सुनाओ तो मैं अभी के अभी फैसला कर लूँगा। सरदार उज़ैर की बात को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन सरदार उज़ैर तुम्हारे सामने मिन्नतें कर रहा कि तुम अपना फैसला सुनाओ। मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता। तुम्हारी मर्ज़ी मेरे लिए अब सब कुछ बन चुकी है। वह धीरे धीरे उसके कान में सरगोशी करने लगा। उसके दिल में जगह बना रहा था और वो आंसू बहाती बंद आंखों से उसका ख़तरनाक मुस्तकबिल देख रही थी, जिसकी नज़रों से ओझल था। ये कैसे मुमकिन है? उसने धीरे से कहा और उससे दूर होने की कोशिश की, लेकिन वो उसे किसी तौर छोड़ने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा था। हाँ या ना? उसने उसका बाजू थामा और उसे अपने ओर करीब किया। माहनूर तड़पने लगी। मुझे छोड़ दें प्लीज़, उसने एक बार फिर से इल्तिजा की। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। तुम मुझे जवाब तो दो। वह बेबस दिखाई देने लगी। पहली बार उसने सरदार उज़ैर की आंखों में उदासी छाई देखी, जो न जाने क्यों उसके दिल को भी बेपनाह दुख पहुंचा रही थी। हाँ, उसने अगली लम्हे फ़ौरन से कहा तो सरदार उज़ैर के चेहरे पर बेपनाह खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई। उसने दूसरे ही लम्हे उससे छोड़ा और फिर दोबारा से उसकी कलाई पकड़कर उस कमरे में ले जाने लगा। या आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? उसके बाल खुल चुके थे और उसका दुपट्टा उसके शाने पर लटक रहा था। मुझे जाने दे, ऐसा मत करें। वो बिलकने लगी, क्योंकि वो उसका इरादा जान चुके थे। मेरे लिए अब तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी गुजारना नामुमकिन सा है। वो कहते हुए उसे एक हाथ से घसीट रहा था और वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो उसकी गिरफ्त से आज़ाद होकर अपने कमरे में जाकर बंद हो जाए, क्योंकि जो क़यामत अब आने वाली थी वो उसके लिए हरगिज़ भी तैयार न थे। नीचे हॉल में तमाम मेहमान बैठे हुए थे। उसे घसीटते हुए वहाँ ले आया। उसके चेहरे पर छाई खुशी देखकर तमाम लोग हैरान हुए, और फिर उसके बराबर में खड़ी नौजवान नौउम्र मुलाजमा को देखा तो अगले लम्हे भी जान के चेहरे पर तेवरी चढ़ी। क्या हो रहा है ये? उन्होंने सरदार से सवाल किया, लेकिन उनकी निगाहें माह नूर पर टिकी हुई थी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, विंताई खुशगवार लहजे में बोला। इसी दौरान माह नामहसूस अंदाज में उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़वा चुकी थी। वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसकने लगी तो उसने दोबारा से अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें यूं जाने नहीं दूंगा, उसने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, और फिर दोबारा से सामने मेहमानों से मुखातिब होने लगा। चंद साल पहले से अम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि मैं शादी कर लूँ, और शायद ये वही वक्त है कि जब मैं तमाम लोगों को अपना फ़ैसला सुनाऊँ कि सरदार उज़ैर ने अपना जीवन साथी मुंतखब कर लिया है। उसकी बात पर तमाम लोगों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखा। क्या कह रहा था और उसे मुलाजमा का हाथ क्यों थामा हुआ था? लेकिन अगले लम्हे उन पर बिजली गिर पड़ी जब उन्होंने सरदार उज़ैर के अल्फाज सुने। मैंने अपने जीवन साथी के तौर पर माह नूर को चुना है, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी जीवन साथी बने। इस मकसद के लिए कल बहन के वलीमे के साथ मैं निकाह करना चाहता हूँ। माह नूर ने शर्तर होती निगाहों से सरदार उज़ैर की तरफ देखा, जिसे तमाम लोगों के सामने बीवी की हैसियत से मुतारफ़ करवा रहा था और अगले दिन निकाह के लिए राज़ी कर रहा था। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? अब यह नया मजाक है क्या? हर वक्त मजाक नहीं होता उज़ैर, उसकी वालिदा ने बुलंद आवाज़ से कहा तो वो मुस्कुरा कर देखने लगा। बेजान की कहरलूद निगाहें माह नूर पर टिकी हुई थी। आप जानते हैं कि सरदार उज़ैर किसी से मजाक नहीं किया करता, और ये सच है, हकीकत है। शादी की तैयारियां शुरू कर दें। कल मेरा माहे के साथ निकाह है और मुझे इस निकाह से कोई नहीं रोक सकता। माहे, तुम कमरे में जाओ। इससे पहले कि वो उसे कमरे में भेजता, बेजान ने आगे बढ़कर माहे का हाथ थामा। तुम ऐसे नहीं जा सकती। बहुत अच्छा खेल खेला है तुमने। महज एक हफ्ते के दौरान तुमने बेटे बेटे को अपना दीवाना कर दिया। कैसा जादू है ये?
یہاں موجود تمام کنواری لڑکیوں کو بھی سکھاؤ نا، تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ بی جان نے بلند آواز سے اس کی اس قدر بڑی بے عزتی کی کہ وہ رونے لگی۔ سردار عزیر کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ امی، خدا کا واسطہ ہے، میرے ہونے والی بیوی کے لیے آپ اپنے منہ سے یہ الفاظ مت نکالیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ بی جان کے ہاتھ سے چھڑایا اور اسے کمرے میں جانے کا کہا۔ اسے لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو کہ کون سے کمرے میں جائے، تمہارے یا اپنے؟ بی جان یہ کہتے ہوئے نخوت سے رخ موڑ کر چلے گئے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ کل اس کی ہدایت کے مطابق نکاح کا سارا انتظام ہو جائے گا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کی کوئی بات انہوں نے بچپن سے رد نہ کی تھی، تو آج کیسے یہ ہو سکتا تھا؟ وہ تمام لوگوں کی نگاہوں کی پرواہ نہ کر کے اس کے پیچھے چلایا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ رونا تو مجھے چاہیے، ناراض تو میری ماں ہوئی ہے۔ اس کے برابر میں بیٹھا تو وہ پیچھے کھسکی، اس کی اس احتیاط پر ہنسنے لگا۔ چند سائتوں کی ہی تو بات ہے، پھر تو میری دسترس میں ہوگی اور تمہیں مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سمجھانے لگا، یہ شادی کیسی ہوگی؟ کوئی بھی تو راضی نہیں ہے، لیکن آپ اتنے پرسکون کیوں ہو؟ اس کے سوال پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں پرسکون ہوں کیونکہ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے۔ پہلی بار سردار عزیر نے کسی سے سچی محبت کی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال کان کے پیچھے کیا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ تم کچھ بھی نہ کرو، بس سکون سے سو جاؤ، کیونکہ کل رات میں تمہیں سونے نہیں دوں گا، میری ملکیت جو بن جاؤ گی تو۔ اس کے کان کے قریب سے وہ سرگوشی کرتا ہوا اس کے ہوش اڑانے لگا۔ آپ جائیں یہاں سے پلیز۔ وہ رو کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے۔ تم میرے سامنے منتیں مت کیا کرو، تمہیں اپنے دل میں بسایا ہے، سردار عزیر کی طرح سر اٹھا کر جینا سیکھو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس سے پیچھے پلٹ کر کہا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ کل کا دن نہ جانے کیا لے کر آنے والا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگلی صبح اس کے کمرے کا دروازہ بجا تو ماہر نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ سامنے عزیر اسے دیکھ کر آنکھ دبا کر ہنسنے لگا۔ تیار ہو جائیں زوجہ محترمہ، آپ کے لیے میں نے سارے انتظامات کر لیے ہیں۔ اس نے اسے اپنے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی اور وہاں بیوٹیشن کو بھی پہنچا دیا۔ راتوں رات اس نے اس کے لیے ایک بہترین جوڑے کا بھی انتظام کر دیا تھا۔ وہ یہ تمام چیزیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ حویلی بھی سجی ہوئی تھی اور تمام لوگوں کی گہما گہمی بتا رہی تھی کہ سب کے سب سردار عزیر کی شادی کے لیے بہت زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ بیوٹیشن نے آگے بڑھ کر اس کا خوبصورت سا میک اپ کیا، جس نے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے، اور وہ سردار عزیر کی بےتابیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنے پورے ہتھیاروں سے لیس ہو کر میدان میں اتر رہی تھی۔ اسے ہال میں لے جایا گیا۔ سردار عزیر نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور نگاہیں پلٹنا بھول گیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی کہ نظر لگ جائے اس کے برابر میں بیٹھ کر مسکرا رہا تھا۔ نکاح خواہ جابہ قبول کے لیے رضامندی لینی شروع کی۔ اسے یہ سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ملازمہ سے سردارنی بننے جا رہی ہے۔ عزیر بن ولی محمد، کیا آپ کو ماہ نور بنت مراد خان سے یہ رشتہ قبول ہے؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر اپنے برابر میں بیٹھی اپنی کل کائنات کو دیکھا، پھر قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ کر اسے اپنی زندگی میں منتخب کر لیا۔ اب باری ماہے کی تھی۔ ماہ نور بنت مراد خان، کیا آپ کو سردار عزیر بن ولی محمد سے باعث 1,00,000 روپے حق مہر یہ رشتہ قبول ہے؟ وہ خاموش رہی، چہرہ جھکا ہوا تھا۔ ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر تمام حاضرین کو دیکھا اور پھر سردار عزیر کو، جو اس کے قبول ہے کہنے کا منتظر تھا۔ نہیں، تمام لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ ماہر، سردار عزیر کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ ماہر بھی کھڑی ہو گئی۔ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ ہال میں ایک دم سے سب کی باتوں کی آواز آنے لگی۔ تمام لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ سردار عزیر نے ماہر کے کہتے ہی اگلے لمحے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما۔ لیکن کیوں؟ تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ وہ شدید غمگین حالت میں پوچھنے لگا۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ ماہر نے ایک دم سے اپنے کندھے چھڑائے اور اس کے ہاتھ جھٹکے۔ مجھے یہ رشتہ نہ آج قبول ہے، نہ کل قبول تھا، اور نہ کبھی قبول ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے محبت کا جال پھینکیں گے تو میں اس میں پھنس جاؤں گی؟ نہیں، بالکل، میں آپ کی رسوائی اور بربادی کے لیے اس حویلی میں تشریف لائے تھے۔ وہ مقصد میں نے حاصل کر لیا۔ مجھے تو بھرے مجمع میں آپ کا تماشا بنانا تھا۔ وہ آگے آئی، ایک جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ اتار کر پیچھے پھینکا اور تمام لوگوں کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ تم کون ہو اور تم نے مجھے برباد کیوں کیا؟ وہ رونے کے قریب ہوا اور ایک بار پھر سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم کسی کو دباؤ میں آئی ہو، ورنہ مجھے اپنی محبت کا پورا بھروسہ ہے۔ تم نے بھی تو میری محبت کا جواب محبت سے دیا ہے۔ مجھے دھتکارا نہیں، لیکن
اب کیا ہو گیا تمہیں؟ دیکھو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تم جو چاہو گی تمہیں ملے گا، لیکن تم ایسا مت کرو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر سردار عزیر گڑ گڑانے لگا۔ ایک لمحے کے لیے ماہی کا دل بھی جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سنبھل سکی۔ تمہیں صبا یاد ہے؟ سردار عزیر اس کا یہ اچانک سوال سن کر پتھر کا ہو گیا۔ کون صبا؟ میں کسی صبا کو نہیں جانتا۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ حقیقت اس قدر بھیانک ہو سکتی وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہیں ماہی تو یاد رہ سکتی، لیکن تمہیں وہ صبا یاد نہیں جو تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی، جو تم سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے اس کے ساتھ کھیل کھیلا، محبت کا کھیل۔ وہی کھیل تو میں نے آج تم پر الٹایا ہے، تو تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ وہی سب کچھ تو تم بھگت رہے ہو جو تم نے میری بہن کے ساتھ کیا۔ آخری الفاظ اس نے قدرے چبا کر چیخ چیخ کر بھرے مجمع کے سامنے گئے تھے۔ بکواس بند کرو۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اب بکواس تم بند کرو گے، اپنی اور میری بات سنو گے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے میری بہن کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ صبا نور نام تھا اس کا۔ وہ جان سے پیاری میری بڑی بہن تھی، اس کی محبت میں پاگل ہو گئی اور اس کے سامنے اپنی عزت لٹا بیٹھی۔ جواباً اس نے کیا کیا؟ اسے اپنانے کے بجائے موت کے منہ میں چھوڑ دیا۔ مجھے آج بھی وہ الفاظ یاد ہیں جو تم نے اس سے کہے تھے، اور اسے اپنی ڈائری میں لکھ کر محفوظ کر لیے۔ وہ رونے لگی۔ وہ زور زور سے چلا کر کہنے لگی، سردار عزیر تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں مترادف کھڑا سن ہوتا، دماغ لیے اسے سنتا رہا۔ آج اس کا ہر ایک راز آشکار ہو رہا تھا۔ تم نے اس سے کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ اپنے ناپاک وجود کو لے کر، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے تمہیں ثبوت کے ساتھ بتایا تھا کہ یہ بچہ تمہارا ہے، DNA ٹیسٹ بھی کروایا تھا تمہارے لیے، لیکن تم تو وہ انسان ہو جس نے خود اپنی اولاد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تم سے میں محبت کی کیا ہی توقع کروں؟ تم تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ تمہاری وجہ سے میری بہن صبا نور نے خودکشی کر لی۔ میں تو یہاں انتقام لیے آئی تھی، اور آج میرا انتقام پورا ہوا۔ میں تمہیں ٹھکراتی ہوں، تمہاری محبت کو اپنے پاؤں تلے کچل کر یہاں سے جاؤں گی۔ تم تڑپو گے، تم میرے پیچھے ہوگے، لیکن میں تب بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، کیونکہ تم ایک قاتل ہو، نہ صرف میری بہن کے بلکہ اس ننھی سی جان کے جو تمہاری اپنی اولاد تھی، جو اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ میں تم جیسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہوں جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں؟ اس نے انگلی اٹھا کر اس کا چہرہ تمام لوگوں کے سامنے بے نقاب کیا اور روتے ہوئے اس کی حقیقت سب لوگوں کے سامنے کھول دی۔ پھر اچانک سے ساری جولری کھینچ کر اتار کر اس کے منہ پر دے ماری اور روتے ہوئے گھر سے باہر نکلی۔ ماہے، میں مر جاؤں گا، میری بات سنو، میں معافی مانگ رہا ہوں نا تم سے، میں تمہارے قدموں میں پڑ جاؤں گا، ان تمام لوگوں کے سامنے تم سے معافی مانگوں گا، تم مجھے چھوڑ کر مر جاؤ۔ ماہے، میری سانسیں بند ہو جائے گی، میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ سردار عزیر نے تم سے جنون کی حد تک محبت کی ہے، وہ تمہارے بغیر مر جائے گا۔ ماہے، میں تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا۔ ماہے، مجھے زندگی دے دو، مجھے زندگی بخشو۔ اپنے ساتھ سے اس کے قدموں میں گر کر پورے مجمع کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ تمام لوگ دم سادے ماہے کا اگلا فیصلہ سننے کے لیے بیتاب تھے۔ ماہے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تم ایک قاتل ہو، میری بہن کے قاتل، میں تمہیں کیسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتی ہوں؟ اس نے اپنے قدم ہٹائے اور تیز تیز قدموں سے پیچھے مڑے بغیر حویلی سے باہر نکل گئی۔ اس نے ایک آخری نظر حویلی پر ڈالی، وہ اپنا دل یہیں دفن کر کے جا رہی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے اونچی حویلی کو دیکھا جس کے مقیم زمین بوس ہو چکے تھے۔ اپنے آنسو پونچھے اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تیزی سے نکل گئی۔ آج اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا، اس نے سردار عزیر کو برباد کر دیا تھا اور وہ جیت گئی تھی۔ لیکن کیا وہ واقعی میں جیت گئی تھی یا پھر وہ جیت کر بھی ہار چکی تھی؟ امی، اسے روکے نا، میں مر جاؤں گا۔ امی، مجھے سانس نہیں آ رہا، میں مرنے لگا ہوں۔ اسے روکے، کوئی تو روکے اسے۔ وہ دیوانہ وار یہاں سے وہاں تمام لوگوں سے مدد طلب کر رہا تھا، لیکن لوگ اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، مت جاؤ۔ اس کی چیخیں پوری حویلی کے در و دیوار کو ہلا رہی تھی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہا تھا۔ وہ روتا پیٹتا رہا۔ پہلی بار لوگوں نے سردار عزیر کا یہ حال دیکھا۔ اس کی بھی جان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور اس نے ماہ نور کے جانے کا اتنا گہرا صدمہ لیا کہ وہ حویلی سے ہی ہوش آتے اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ کیا اس نے ماہے کو ڈھونڈ لیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ یار چلو آؤ نا، آج مجھے خاص منت مانگنی ہے، مزار سے دعا بھی کرنی ہے، چلو نا میرے ساتھ۔ ماہے کی دوست انیلا اسے لے کر ایک درگاہ میں آ گئی۔ اس نے جیسی درگاہ میں قدم رکھے اور سامنے کی طرف نظر اٹھائی تو اسے اپنے سامنے ایک میلے کچیلے لباس میں ملبوس انسان دکھائی دیا، جس کے کھچڑی نما بال اس کے بیگانہ ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ جھک کر اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔
اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ دیوانہ ہو چکا ہے اور اسے آس پاس کی کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ سنبھل کر ذرا، یہ درگاہ کا مجاور ہے، پاگل مجاور لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں، جبکہ میں اسے محبت کا مارا کہتی ہوں۔ یہ عشق کا مارا لگتا ہے، اس کی شکل تو دیکھو، صاف گواہی دیتی کہ کسی اچھے گھرانے سے ہے۔ انیلا نے اس سے کہا تو اس نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور سانس لینا بھول گئی۔ ماہے کیا ہو گیا؟ میں دعا مانگ کر آ گئی اور تم ابھی تک یہیں اسے دیکھ رہی ہو؟ اس میں تمہیں ایسا کیا خاص نظر آ گیا؟ انیلا نے اسے ہوش دلایا تو وہ جھٹکے سے اپنی دنیا میں واپس ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے تو چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ اسی دوران اسے خان بابا نظر آئے جو وہیں درگاہ میں پہرا دے رہے تھے۔ وہ دوڑ کر ان کے پاس آئی۔ بابا سردار ازیر کی کیا حالت ہے؟ کیا حال ہے ان کے؟ وہ ان سے پوچھنے لگی۔ اسے حویلی چھوڑے ہوئے پورے 3 سال ہونے کو تھے اور اس کے بعد اس نے مڑ کر سردار ازیر کی خبر بھی نہ لی۔ وہ لیتی بھی کیوں؟ اسے محبت نہیں کرتی تھی؟ کیا وہ واقعی اس سے محبت نہیں کرتی تھی؟ اس نے کبھی بھی اپنے دل کو ٹٹول کر اس بات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہ کی کہ بٹیا تم نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا، میں یہ نہیں کہتا وہ غلط تھا، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے۔ 3 سال سے میں اس درگاہ میں اس کے پیچھے بھی جان کی وجہ سے خوار ہو رہا۔ وہ یہیں رہتا ہے، تمہیں یاد کر کے بس آسمان کی طرف روتا رہتا ہے۔ وہ دیوانہ ہو چکا ہے، سب کچھ بھول چکا ہے، مٹی ہو چکا ہے تمہارے عشق میں۔ اس نے خود کو فنا کر دیا۔ تم دیکھ رہے ہو نا اس کی حالت؟ یہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف سفر کر رہا ہے، اور بس اب یہی اس کا محور ہے۔ اور یہی ہوتا ہے کبھی کبھی اس کی متلاشی نگاہیں جیسے تمہیں تلاش کرتی، لیکن اب یہ دوبارہ کبھی نارمل زندگی نہیں گزار سکے گا۔ اس کا بہت علاج کروایا جا چکا، لیکن یہ یہیں آتا اور ٹھہر جاتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ تم اس سے ضرور ملو گی۔ دیکھو اس کا یقین کتنا پختہ تھا، کیا تم اس سے ملنا چاہو گی تاکہ اسے قرار مل سکے؟ ماہے کی ہچکیاں بند گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے ساتوں آسمان اور زمین اس کے اوپر اپنے پورے وجود کے ساتھ آ گرے ہوں اور وہ ان کے بوجھ تلے دبتی چلی جا رہی ہو۔ بٹیا ایسا نہ کرو، وہ انسان ہے، اسے معاف کر دو۔ خدا بھی تو معاف کر دیتا ہے نا، جاؤ جا کر اسے اپنی زندگی دو۔ بے شک زندگی دینے والا تو اللہ ہے، لیکن اس کی زندگی تمہارے ہاتھوں سے اسے ملنے لکھی ہے۔ جاؤ بیٹا، اسے امر کر دو۔ ماہے نے ششدر نگاہوں سے خان بابا کی طرف دیکھا۔ پچھلے 3 سال سے وہ یہاں اس کی تلاش میں آتا تھا، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تو اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ تو ایک بڑا سردار تھا، سردار ازیر جس کے آگے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اور آج اس کی حالت کیا ہو گئی تھی۔ ماہے نے نگاہیں اٹھا کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک اپنی ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ خان بابا، آپ بس اسے اتنا کہیے گا کہ ماہے تمہیں معاف کر چکی ہے۔ وہ تمہیں معاف کرنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ وہ کہتے ساتھ ہی وہاں رکی نہیں اور تیز تیز قدموں سے روتے ہوئے، منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ساری چیخوں کو دباتے ہوئے وہاں سے نکل پڑی۔ انیلا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اس کی بھی پرواہ نہ کی، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک نظر خان بابا کی طرف ڈالی جو آہستہ آہستہ اپنی زبان میں سردار ازیر کو نہ جانے کیا کہہ رہے تھے کہ وہ تالیاں بجانے لگا، رونے لگا، ہنسنے لگا اور پھر اٹھ کر گول گول سرور بھرا رقص کرنے لگا۔ یہ وہی رقص تھا جو وجدان پیدا کرتا تھا۔ معاف کر دیا نا اس نے مجھے، دیکھا میرا عشق سچا تھا۔ وہ آئی تھی نا یہاں، میں جان گیا تھا وہ آئی ہے، پر وہ ملنا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں ملی وہ۔ خان بابا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے روتے ہوئے کہنے لگا۔ وہاں موجود ہر شخص اس کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے عشق کے باعث امر ہو چکا تھا۔ اسے معافی مل گئی تھی اور شاید یہی اس کی منزل تھی۔ ماہے وہاں سے رخصت ہوگی۔ اس نے 3 سال بعد بھی شادی نہیں کی تھی۔ وہ واضح اشارہ تھا کہ عشق کی آگ برابر لگی ہوئی تھی، بس اسے کوئی بجھا نہ سکا بلکہ خود ہی جل کر کندن بن گئے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھا ہمارا آج کا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ مزید ایسے ہی پیارے پیارے اور انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔